نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم بن چکا تھا وسال الوادی اور بہہ نکلی تھی وادیاں قناتن شہرن یعنی بہتی رہی وادیاں قنات کی پورا مہینہ ولم یجیء احد من ناحیتی اور نہیں کوئی آدمی آتا کسی بھی کنارے سے الا حدثا بالجودی مگر وہ بات کرتا کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے باب الانصاتی یوم الجمعاتی باب ہے چپ کر کے جمعے والے دن بیٹھنا والامام یخطب جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو یخطب جبکہ امام یخطب خطبہ دے رہا ہو وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ اور جب کوئی جمعہ پڑھنے والا اپنے ساتھی سے کہ ان سے چپ کر جا فقد لغا پس تحقیق اس نے بیہودہ بات کی وقال سلمان عن النبی اور کہا سلمان نے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یون سے تو چپ کر کے بیٹھا میں اذا تکلم الامام جب امام بات کر رہا تھا یعنی خطبہ ارشاد فرما رہا تھا حدثنا یا ابن بکیر قال کہ حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب قال کہ اخبرنی سعید بن مسیب ان ابو ہریرہ اخبرہ بے شک ابو ہریرہ نے خبر دی اس کو ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اذا قلت لصاحبی کا جب تو کہے گا اپنے ساتھی کے لیے یوم الجمعہ آتے جمعے والے دن ان سے چپ کر جا والی امام یخطب اور امام خطبہ دے رہا ہوگا فقد لغوتا پس تحقیق تو نے بیہودہ بات کی باب الساعتی باب ہے اس گھڑی کے بارے میں اللہ فی یوم الجمعہ آتی وہ جو جمعے والے دن آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے یعنی میں نے کہا اس میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن بہرحال زیادہ روایتیں اس طرف آتی کہ عصر کی نماز سے لے کے وہ شام کی نماز تک ہے لیکن جنرل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے والے دن صبح سے لے کے شام تک اپنی حمد و ثنا اور دعائی کلمات میں مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں اللہ کو پیار آتا ضرور وہ گھڑی اس کو میسر ہو جاتی ہے یعنی جمعے کا پورا دن خطبے کے علاوہ انسان دعائی کلمات سے بابوضو رہ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے انشاءاللہ اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یوم الجمعہ جمعے والے دن فقال آپ نے فرمایا فیہ اس جمعے والے دن ساعتوں گھڑی ایسی ہوتی لا یوافقها عبد المسلم نہیں موافق آتی وہ گھڑی کسی بندے مسلمان کو وہ قائم اور وہ کھڑا ہوتا ہے یصلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے مراد انہوں نے لیا کہ نہیں بلکہ نماز جب امام پڑھاتا اس سے لے کے شام تک ہے یصلی نماز پڑھتا یسأل اللہ شیئا سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں الا آتاہ مگر وہ چیز اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں یا خاص و اشارہ بھی یدی اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے یقللھا ایسے کہا آپ نے گھڑی بالکل تھوڑی ہے بابو اذا نفر الناس باب ہے کچھ لوگ جمعہ چھوڑ کر چلے جائیں ان امامی امام سے فی صلاۃ الجمعہ جمعہ والے دن فصلوا الامام ومن بقی جائزۃ تو امام نماز پڑھائے باقی لوگوں کو تو کیا یہ نماز جائز ہے کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ جمعہ کی تو اس وقت یہی ہوا تھا مدینہ میں قید سالی تھی اور غلہ لے کے قافلہ ایک آیا تھا اس نے نکارہ بجایا تو یہ لوگ جو تھے اٹھ کے وہ غلہ لینے منڈی چلے گئے اور صرف 12 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے فرمایا اگر یہ 12 لوگ بھی نہ رہتے اللہ کا عذاب آتا کہ سارے وادی کو اپنے اندر گھیر لیتا باب ہے جب کچھ لوگ جمعہ چھوڑ کر چلے جائیں امام سے جمعے والے دن یا چھوڑ کے چلے جائیں امام کو جمعے والے دن پس نماز پڑھائے امام ومن بقیہ جائزۃ جو باقی لوگ رہ جائیں جائزۃ تو کیا یہ جمعہ جائز ہے حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی جاد قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی اسی دوران ہم نماز پڑھ رہے تھے مع نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا اقبلت جب متوجہ ہوا ایرون ایک تجارتی قافلہ تحمل طعامن وہ غلہ اٹھا کے لے کے آ رہا تھا یا غلہ اٹھائے ہوئے وہ قافلہ آ رہا تھا فالتفتوا پس چلے گئے لوگ الیہ اس قافلے کی طرف حتی بقی مع نبی یہاں تک کہ باقی رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا یہاں تک کہ نہیں باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الا اثنا عشر رجلا مگر 12 آدمی فنزلت هذه الآیہ بس اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور جب دیکھتے ہیں تجارت کو او لہون
یا کھیل تماشا کو، نن فضو الیہ کا چلے جاتے ہیں اس کی طرف، وترکوا کا قائما اور چھوڑ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے خطبہ دیتے۔ باب الصلاۃ بعد الجمعہ، باب ہے نماز پڑھنا بعد جمعے کے وقبلہ اس سے پہلے ہم نے حدیثیں یہی پڑھی ہیں کہ جتنے اس کے مقدروں میں لکھے ہوئے اللہ نے نا تحیۃ المسجد پڑھ کے جتنے نفل پڑھ لے، لیکن بعد والی سنتوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے مسجد میں پڑھی ہیں تو آپ نے 2 کر کے 4 پڑھی ہیں، ایک روایت میں 6 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن آپ یہ سنتے ہیں ساری مکمل طور پہ ہر نماز کی اپنے گھر میں آ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو سنت یہی ہے کہ جمعہ پڑھ کے آ جائیں اور جب گھر کے اندر آ کے پڑھیں گی پھر ہم 2 سنتیں پڑھ لیں گی تو بھی کافی ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یصلی نماز پڑھتے قبل ظہر، ظہر سے پہلے۔ تو امام صاحب وہ حدیث لائیں جو باقی نمازوں کی سنتے ہیں، تو یہ باقی نمازوں کی سنتے آپ نے پڑھی ہیں۔ تھے نماز پڑھتے ظہر سے پہلے رکعتین 2 رکھتے ہیں، کیونکہ جو 4 سنتے ہیں ان کا 2 کا ذکر بھی آتا ہے اور 4 کا زیادہ آتا ہے۔ وبعدہا رکعتین، اور ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتے ہیں۔ وبعد المغربی، اور مغرب کی نماز کے بعد رکعتین 2 رکھتے ہیں، یعنی 2 سنتے فی بیتی، میرے گھر میں۔ اور بعد العشاء رکعتین، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 سنتے ہیں۔ کانا لا یصلی بعد الجمعۃ، اور تھے نہ نماز پڑھتے جمعہ پڑھنے کے بعد حتی ینصرفوا، یہاں تک کہ واپس میرے گھر میں آ جاتے۔ فیصلی رکعتین، پس نماز پڑھتے 2 رکھتے ہیں۔ باب قول اللہ عز و جل، باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، فیضا قضیت الصلاۃ، پس جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پس پھیل جاؤ زمین میں۔ یہ جمعے کی نماز کے بعد انسان کاروبار کر سکتا ہے، پھیل جانے کا مطلب کہ اپنی معاش حاصل کرنے کے لیے مزدوریاں کر لو۔ وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کے فضل کو، یہ کاروبار کرنا حلال کا اللہ کا فضل ہے۔ حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كانت فينا امراه، کہا تھی ہمارے پاس ایک عورت، تجعل على اربع في مزرعه، اس نے نالیوں کے کنارے پہ اپنی کچھ کھیت میں سے چیزیں بوئی ہوئی تھی۔ لہا سلکن، اس کے لیے چقندر بھی تھے، یعنی جو کنارے نالی کے ہوتے ہیں اس نے کچھ نہ کچھ کھیتی باڑی کی ہوئی تھی۔ تو یہ چقندر والی حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ وہ جو اماں جان تھی نا، کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا ناشتے کے بغیر مسجد میں صبح سویرے چلے جاتے ہیں، وہ چقندر کی جڑیں اتارتی، ان کو کاٹ کے ساگ کی طرح پکاتی، اس کے اوپر پھر جو پیسے ہوئے جو ہوتے وہ دوڑ دیتی، ڈال دیتی، اس کو پکا کے اور جو کی روٹیاں پکا کے رکھتی، اور ہم اتنا شوق ہوتا کہ ہم نے جمعہ پڑھ کے اس کا کھانا کھا کے جانا ہے۔ ہم اس کو سلام کہتے ہوئے ہمارے آگے کھانا رکھ دیتی، ہم اس کو چاٹ جاتے ہیں، اتنی بھوک لگی ہوتی۔ جب بھوک لگی ہوتی نا بیٹا، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ دال سے روٹی بھی انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب صبح کا ناشتہ، اور میں تو سنت کے مطابق جمعے والے دن ضرور، مجھ سے سردیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جب جلدی جانا ہو 9 ساڑھے 9 تک، اس وقت ناشتے کا انتظام تو مشکل ہوتا ہے، تو اگر اس طرح ٹائم نہ ہو تو میں خوشی سے جاتی ہوں کہ یہ سنت ہے، چلو انسان تھوڑی بہت کھجور ایک آدھ چیز لے لے، لیکن آ کے پھر کھانا جب کھانا ہوتا ہے پھر بڑی بھوک لگی ہوتی ہے کہ اب ہمیں کھانا جلدی سے دے دو۔ تو یہ کتنا پیارا تھا ماں جان پہ جو پاک پیغمبر کے صحابہ کرام کے لیے یہ کھانا تیار کرتی تھی۔ ہمارے اندر ایک بوڑھی عورت، وہ اس نے کیا نام نالوں کے کناروں میں اپنے کھیت کو بویا ہوا تھا۔ لہا سلکن، اس کے لیے چقندر بھی پیدا اللہ نے کیے تھے۔ فکانت اذا کانا یوم الجمعۃ، اور جب ہوتا یوم الجمعۃ جمعے والا دن، تنزع اصول السلک، وہ کاٹ لیتی چقندر کی جڑیں، فتجعلہ، پس ڈال دیتی ان جڑوں کو، فی قدر، ہانڈی میں، ثم تجعل علیہ قبضۃ من شعیر، پھر ڈال دیتی اپنی مٹھی سے کچھ جو، جیسے ہم ساگ گھوٹتی ہیں نا تو اس میں مکئی کا آٹا ڈال دیتی نا اس طرح، پھر دور دیتی ہیں، ڈال دیتی ہے اپنی مٹھی سے جو پیسے، تو ہاتھ پسے ہوئے، فتکون اصول السلک، پس ہوتی ہے پکاتی جڑیں، ارکتن، یعنی وہ جڑیں جو پکاتی نا وہ کہتے ہیں ارکہو، ہمیں وہ گوشت کی مانند لگتا، جیسے میں نے کہا نا کہ دال بھی انسان کو گوشت لگتی ہے، پس ہوتی وہ چقندر کی جڑیں ارکہو، جیسے اس نے گوشت پکایا ہے۔ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، پس جب ہم واپس لوٹتے جمعہ کی نماز پڑھ کے، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، پس ہم اس کو سلام کہتے، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ، پس وہ قریب کر دیتے یہ کھانا، إِلَيْنَا، ہماری طرف، فَنَلْعَقُهُ، پس ہم
وہ کھانا سارا چاٹ کے کھا جاتے. وَكُنَّا نَتَمَنَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ اور ہم کو بڑی تمنا ہوتی جمعے والے دن لِطُعَامِهَا ذَلِكَ اس کے کھانے پر کہ ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہوں گے اماں جی سے کھانا کھا کے چلیں گے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل ابن سعد بہذا انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. وقال کہا ما كنا نکیلو نہیں تھے ہم دوپہر کا آرام کرتے ولا نتغدی نہ صبح کا ناشتہ کرتے الا بعد الجمعہ مگر جمعے کے بعد. باب القائلۃ بعد الجمعہ باب ہے کہنے والا جمعے کے بعد کہے. حدثنا محمد بن عقبۃ الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت سنا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول کہتے تھے کنا نکبر یوم الجمعہ تھے ہم بڑی جلدی جاتے جمعے والے دن یعنی صبح سویرے ہی 9 بجے مسجد میں پہنچ جاتے. ثم نکیلو پھر ہم دوپہر کا قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام آ کے کرتے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو وسانہ قال حدثني ابو حازم عن سہل قال كنا نصلي مع النبي تھے ہم نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجمعہ جمعے والے دن. ثم تكون القائلۃ پھر اس کے بعد ہم دوپہر کا آرام کرتے گھر آ کے یا دوپہر کا قیلولہ کرتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.